بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان کے ان چند غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ اسلام کا نام بھی دنیا میں بدنام کیا اور اپنے ساتھ اپنے ملک کی عزت بھی خاک میں ملائی۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں عدنان سمیع۔ عدنان سمیع کو آپ اچھی طرح ہی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ایک پاکستان کے مشہور سنگر تھے جنہوں نے سنگنگ کا شوق رکھتے ہوئے اپنے ملک کا نام صرف اپنے پیشے کے لیے بدنام کر دیا۔ ان کو گانے کا بہت شوق تھا، اس لیے یہ اکثر انڈیا کی فلموں میں بھی گانے گاتے نظر آتے تھے۔ انہوں نے وہاں کا وزٹر ویزا اپلائی کیا اور پہلے وہاں وزٹ ویزا پہ گئے، لیکن وہاں پر ان کو جب کام ملنے لگا تو انہوں نے وہاں ویزا اپنا ایکسٹینڈ کروانا شروع کر دیا اور دیکھا کہ 2015 میں جب مودی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ اپلائی کر دی، اور جب یہ پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہوئے تو مودی حکومت نے ان کو خوش ہو کر وہاں کی نیشنلٹی دے دی، اور ابھی بھی یہ جو غبارہ سا شخص ہے یہ وہاں پر اکثر پاکستان کے خلاف اور اپنے ملک کی فوج کے خلاف باتیں کرتا نظر آتا ہے، اس لیے اس کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس اس لسٹ میں طارق فتح۔ طارق فتح کو شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں کیونکہ یہ بھی ایک اسلام دشمن اور پاکستان کے خلاف بولنے والا ناسور ہے۔ یہ ایک جرنلسٹ اور رائٹر تھا جو کہ 1970 میں کراچی کے ایک نیوز پیپر کراچی سنڈے میں کام کرتا تھا۔ ضیاء الحق دور میں اس نے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پاکستان اور اسلام کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، جس وجہ سے اس کو کافی دیر جیل میں رہنا پڑا، لیکن یہ پھر بھی باز نہ آیا اور اس نے کینیڈا جا کر وہاں کی نیشنلٹی اپلائی کر دی اور اپنا کام جاری رکھا اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتا رہا اور اسلام کے خلاف بھی بھونکتا رہا، اس لیے اس کو بھی شدید بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانی اور مسلمان اس شخص سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین الطاف حسین صاحب ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں کہ MQM جو جماعت ہے اس کے فاؤنڈر ہیں اور ایک مشہور سیاستدان بھی ہیں۔ انہوں نے شروع میں پاکستان کے شہر کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں بڑی مقبولیت حاصل کی اور لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا۔ ان کی اتنی مقبولیت ہو گئی تھی کہ ان کے ایک بار کہنے پہ کراچی بند ہو جاتا تھا اور لوگ ان سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کا فائدہ اٹھایا اور ان کو فائدہ اٹھانے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا، اس لیے یہ بعد میں پاکستان کے خلاف اکثر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کافی بم دھماکے بھی کروائے۔ بعد میں یہ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں پر لندن میں جا کر انہوں نے نیشنلٹی جو ہے وہ اپلائی کر دی اور پاکستان کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد جب پاکستانی حکومت نے انہیں غدار قرار دے دیا تو انہوں نے پاکستان کی افواج اور پاکستان کی حکومت کے خلاف بولنا زیادہ کر دیا اور یہاں پر ٹیررسٹ کی جو ایکٹیویٹیز تھی ٹیررزم میں وہ بھی زیادہ کر دیں اور انہوں نے پاکستان میں کئی ایسے کام کروائے جن سے پاکستانیوں کو شدید نقصان پہنچا اور پاکستان کی عزت دنیا کی نظروں میں بھی خاک میں مل گئی، اس لیے ان کا بھی پاکستان آنا بند ہے اور حکومت نے انہیں غدار قرار دے دیا ہے۔ آخر میں اس لسٹ میں آتے ہیں ہمارے پاس حسین حقانی۔ ناظرین یہ ایک جرنلسٹ، سیاستدان اور پاکستانی ایمبیسیڈر تھا جو کہ نہایت ہی بد کردار اور ایک غدار ہے کیونکہ اس نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ پہلے 1990 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون جیتی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس نے 3 سال ان کی خوب جو ہے وہ جوتے پالش کیے اور ان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ بڑا مقبول ہوا اور سیاست میں آ گیا۔ اس کے بعد اس نے جب 1993 میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے جوتے چاٹنا شروع کر دیے اور زرداری نے اسے خوش ہو کر پیپل پارٹی کا اسپوک پرسن بنا لیا۔ بعد میں اس کو پاکستان کا پہلا ایمبیسیڈر بنا کر سری لنکا بھی بھیجا گیا، لیکن 2008 میں یہ امریکہ گیا پاکستان کا ایمبیسیڈر بن کے اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشامد شروع کی اور پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ اس نے پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی اور اس میں اس نے اسلام کی بھی برائی کی۔ یہ وہ شخص تھا جس کو مسلمان شدید بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے پاکستان کا بدترین غدار قرار دے کر یہاں پر آنا بین کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین ایسے لوگوں سے دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو محفوظ رکھے تاکہ ہم ان کے بدترین اور برے ارادوں سے بچ سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔